अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उकाशा आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कलैब्रिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। रिसेंटली कलैब्रिया यूनिवर्सिटी में 14 डॉक्टरल पोजीशंस अनाउंस हुई हैं ऑन स्कॉलरशिप, और हम उसको चेक करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं और इसके साथ साथ इसमें हमने अप्लाई कैसे करना है। जब भी आपने किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है तो आपने अटैचमेंट्स में जाके चेक करना है कि कॉल यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में है या फिर इटालियन में है। अगर इटालियन में होगी तो उसको हम डाउनलोड करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके रीड करेंगे, और अगर वहाँ पे वो इंग्लिश वर्जन में होगी तो उसको हम जस्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा आपको वेरी स्टार्ट पे ही इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी कि इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आपके पास क्या है। ओके, जब आपने कॉल को डाउनलोड कर लेना है तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी पोजीशन अनाउंस हुई हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं और उनकी स्पेसिफिक रिसर्च आपके पास क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरी स्टार्ट पे मिल जाएंगी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोजीशन अनाउंस हुई हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये आपको इन्फॉर्मेशन लास्ट पे या फिर मिडल पे मिलेगी। तो इस कॉल को आपने अच्छे से रीड करना है, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशंस इसी के अंदर प्रोवाइडेड होती हैं। कितना स्कॉलरशिप होगा, पोजीशन कितनी है, और इसके साथ साथ आपकी जो लिस्ट लगेगी प्री इनरोलमेंट की, सॉरी आपकी एवेल्युएशन लिस्ट जो लगेगी, या फिर आप इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सारी आपको इस कॉल के अंदर ही प्रोवाइडेड होगी। हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास 5 पोजीशंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हैं। इसके अलावा सिविल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपके पास सीट्स हैं, कुछ आपके पास लाइफ साइंसेज में हैं, और इसके अलावा मैथमेटिक्स और आपके पास फिज़िकल एंड केमिकल साइंसेज के अंदर भी पोजीशंस हैं। तो इसको आपने अब चेक करना है कि आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग है ये या नहीं। अच्छा, अब जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स होती हैं। कोऑर्डिनेटर, इसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डिफ़िकल्टी फेस आ रही हो, या फिर आपने उनसे फर्दर इंफॉर्मेशंस लेनी हो तो वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पीएचडी का टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है कि ये 3 इयर्स की है, और आपका कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ जो हैं वो वाले यहाँ पे होंगे, और इसके अलावा रिसर्च के टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, और बाकी भी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके पास प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे गिवन होते हैं। इसके अलावा आपकी जो सीवी होगी उसके मार्क्स भी यहाँ पे गिवन हैं कि ये कितने होंगे, और बाकी भी ये आपका ओरल टेस्ट जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, मीन्स के जो जिसे हम इंटरव्यू बोलेंगे। और बाकी आपने जब अप्लाई कर लेना है उसके बाद आपने किन वेबसाइट्स को चेक करना है अपने रिजल्ट्स चेक करने के लिए, तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब देख लिया हमने कि हमें अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जो है उसके अंदर अपनी रिक्वायर्ड रिसर्च हमें मिल गई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फिर हमने इसमें अप्लाई करना है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें एक लिंक प्रोवाइडेड है कि इस पे आपने अप्लाई करना है 13 अप्रैल से पहले पहले। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब आपने मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांगी गई आपने प्रोवाइड करनी है, लाइक पर्सनल डाटा आपके पास, और इसके पास रेजिडेंस एड्रेस, होम एड्रेस, और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको कह रहा है इसको आपने यहाँ से वेब पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। अच्छा, इटालियन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि इटालियन लैंग्वेज में होती हैं। इसके लिए आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है गूगल क्रोम की, या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो भी वेबसाइट्स हों वो आपकी कन्वर्ट हो जाएं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने सारी प्रोवाइड करनी है। फिस्कल कोड जो होगा आपका, यहाँ पे इटालियन एक कोड होता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरी रजिस्ट्रेशन चूँकि ऑलरेडी है तो मैं जस्ट आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि हमने अप्लाई कैसे करना है।
جب آپ رجسٹریشن کر لیں گے تو آپ کو ایک ای میل جائے گی، جو ای میل آپ نے پرووائڈ کی ہوگی وہاں پہ جا کے آپ کو یہ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کو آپ نے لاگ ان کرنا ہے، بعد مینیو پہ کلک کرنا ہے اور نیکسٹ آپ نے یہاں پہ آ کے ایڈمیشن ٹیسٹ اور کال فار ایڈمیشن یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس کالز فار ایڈمیشن ہوں گی، جس میں آپ نے یہ آلریڈی میں نے لاسٹ ایئر اپلائی کیا تھا تو اس لیے میری یہاں پہ انفارمیشنز آ رہی ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ نیو پہ سٹارٹ لینا ہے فار ایگزامپل، تو آپ اس کو نیکسٹ کریں گے۔ یہاں پہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنا ہے یا ماسٹر کے لیے، چونکہ یہ پوزیشنز ماسٹر کی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہیں، سو ہم پی ایچ ڈی پہ کلک کریں گے، اس کو ہم نیکسٹ کریں گے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے یا کس ریسرچ ٹاپک پہ اپلائی کرنا ہے، تو وہ آپ چوز کریں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک چوز کر رہا ہوں انرجی سائنسز میں، تو اس کو آپ پروسیڈ کریں گے جب نیکسٹ، تو یہ انفارمیشنز آ جائیں گی کہ آپ نے پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنا ہے، کس اسپیسیفک ٹاپک پہ اپلائی کرنا ہے۔ اگین کنفرم کرنے کے بعد اس کو آپ نے پروسیڈ کرنا ہے۔ اوکے، جب آپ پروسیڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے وداؤٹ ریزرو سیٹ اپلائی کرنا ہے، تو آبویسلی یس۔ جو ریزرو ہوتی ہیں وہ کچھ اسپیسیفک کنٹریز کے لیے ہوتی ہیں سم ٹائمز، یا پھر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے پاس آلریڈی فنڈ ہوتا ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، لائک ایچ ای سی کی طرف سے، یا پھر اور وہ کسی بھی فارن اتھارٹی ان کو اسکالرشپ کا فنڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ سو آپ نے جب یہ اپلائی کرنا ہے تو آپ نے وداؤٹ ریزرو سیٹ اپلائی کرنا ہے۔ ہاں، اگر کچھ فیمیلز ہیں اور کچھ یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ انٹرنیشنل فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، تو اس کیٹیگری کو آپ تب کیئرفلی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد اس کو پروسیڈ کرنا ہے، جو بھی آپ کی انفارمیشنز یہاں پہ آپ نے دی ہے، تو یہ سارا چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کرتے جانا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں۔ لائک یہاں پہ آپ نے اپنی ڈگری اور ماسٹر کی، اور چونکہ آپ کا فارن ٹائٹل ہوگا آپ کا ماسٹر، تو آپ نے اپنی انفارمیشن فارن ٹائٹل میں اپلوڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگین نیکسٹ کرنا ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو غور کرنا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں تک پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ سر اب اپلائی نہیں ہو رہا، ہم نے ساری انفارمیشنز پرووائڈ کر دی ہیں۔ تو ایسی چیزیں جن کے میکسیمم مارکس 1 ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کمپلسری ہوتے ہیں۔ لائک یہاں پہ جیسے کہ ایک فارم بی ہے، تو یہ فارم بی ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ جو بھی آپ کو کال میں نے بولا تھا کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، جب آپ اس کے ویری لاسٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایک فارم نظر آئے گا، دس ون، سوری، یہ آپ کا فارم بی ہے۔ تو آپ نے ادھر انفارمیشنز اپنی پرووائڈ کرنی ہے، جو بھی آپ کا فزیکل کوڈ ہوگا جب آپ نے رجسٹریشن کی تھی تو آپ کا جنریٹ ہوا ہے، وہ بھی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی انفارمیشنز آپ نے ایڈ کرنی ہے، اور نیچے آپ نے سگنیچر کرنے ہیں، تو یہ فارم آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا سی وی ایڈ کرنی ہے، جس کا بھی جو بھی کمپلسری ہے۔ ادر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے جب کال ریڈ کرنی ہے تو جو ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی مینشن ہوں گے کہ یہ ڈاکومنٹس کمپلسری ہیں، وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ آپ نے ریسرچ پروجیکٹ ایڈ کرنا ہے، آئیڈینٹی ڈاکومنٹ میں آپ نے اپنا پاسپورٹ ایڈ کرنا ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سی وی ایڈ کرنی ہے۔ اچھا، سی وی میں بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر سی وی کا بھی اپنا اسپیسیفک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں پہ جیسے کہ فارم بی ہے، اسی طرح وہ بھی یہاں پہ مینشنڈ ہوتی ہے کہ آپ نے سی وی جو ہے اس فارمیٹ پہ بنانی ہے۔ لیکن اگر وہ سی وی آپ کو ریکوائرڈ نہیں کر رہے کہ آپ نے ان کے اسپیسیفک ٹیمپلیٹ کے اوپر بنانی ہے، تو پھر آپ یورو پاس کو یورپ کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ یورو پاس سی وی کریٹ کیسے کرنی ہے، آلریڈی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینے ہیں، اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یا نہیں کرنے، تو یہاں پہ آپ نے اس کو نو کر دینا ہے۔
پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے، اور نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ چونکہ اب یہ میرے سے ڈاکومنٹس مانگ رہا ہے کہ یہ میں ڈاکومنٹس اپلوڈ کروں، تو میں نے کیونکہ اپلائی نہیں کرنا، جسٹ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا، دیٹس وائی میری اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، جب آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی تو آپ نے ریزروڈ ایریا میں آ کے دیکھنا ہے، لاگ ان سوری آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے کالز فار ایڈمیشن۔ یہاں پہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اپلائی کیا ہے، تو اس کو آپ پھر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک یہ نمبر ہوتا ہے پری پری فریشمین، یہ والا نمبر جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر آپ کے نام کے ساتھ جو وہ لسٹ نہیں لگاتے، اس نمبر کی بنا پہ لگاتے ہیں، تو اس نمبر کو دیکھتے ہوئے آپ پھر اپنا ریزلٹ کو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز کے اندر جو لسٹ ہوگی وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دی جائے گی، جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، لیکن کچھ یونیورسٹیز کے اندر یہاں پہ نہیں ہوگی، تو وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہوگی وہ اپلوڈ ہوگی، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اپلائی کر لینا ہے تو آپ نے سارے ڈاکومنٹس کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے چیک بھی کر لینا ہے کہ میں نے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں وہ آیا میں نے درست اپلوڈ کیے ہیں یا نہیں، تو ان کی انفارمیشنز یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے تو آپ جسٹ ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کوآرڈینیٹر ہوگا اس کو آپ ای میل کر کے اپنا میٹر بتا سکتے ہیں کہ میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، تو وہ پھر آپ کو فردر سولوشن بتا دیتا ہے۔